گھمنڈ کرنا کہ میں مالدار، میں صاحب اولاد، میں صاحب منصب، میرے پاس سب کچھ، یہ دنیا کی زندگی کھیل کے عاشق کی طرح یہ فخر گھمنڈ کبر بھی میرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ غيث أعجب الكفار نباته ثم يبيد فتراه مصفرا۔ جیسے آسمان سے بارش برسے، زمین پہ مختلف طرح کے نباتات کا سرسبز و شاداب زمین ہوتی ہے، اور کفار سمجھ بیٹھے ہیں جن کی دنیا جنت بنا دی گئی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہی دنیا کے سرسبز و شاداب کا یہی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ حالانکہ وہ اس پر کہیں ہوتا ہے، اس طرح اللہ مثال دیتے ہیں دنیا کی زندگی کی کہ جس طرح کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ لگتا ہے کہ یہاں کھیتی تھی نہیں، دنیا میں کتنے نامور آئے، نام کمانے والے آئے، آج ان کا نام ہے ہی نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے تھے۔ ایک دن آئے گا جس دن یہ میرا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، یہ میری آواز ہمیشہ ہمیشہ بند ہو جائے گی، میرے سننے کے لیے یہ کان ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ قوت سماعی سے ختم کر دیے جائیں گے، اور آنکھوں کی بصارت کو چھین دیا جائے گا، حرکت سکت ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں لوگ مجھے بھی مردہ لاش اور میت کا نام دیں، یہ حقیقت، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا کریے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سبق دے۔ دنیا میں رہنے والوں، موت سے پہلے اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا ارادہ رکھتا ہے کہ میری زندگی تو ہمیشہ کے لیے اخروی زندگی ہے، جہاں موت آ جائے گی، جہاں موت ہے نہیں ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں بیماری ہے نہیں ہمیشہ کی تندرستی ہے، جہاں جینا ہی جینا ہے، مرنے کی کوئی چیز نہیں۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس کے بارے میں وہ کوشش کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے۔ آسمان سے ملا تحفہ جسے نماز کہتے ہیں، وہ نماز میں دل لگی رکھتا ہے۔ آسمان سے ملا قرآن، اس کو ہر وقت تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہے۔ آسمان سے ملی روزی، اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھی تھی اس سے وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اپنے نامہ اعمال میں جس کے پہلے سبب پر لکھا تھا زندگی، جس کے آخری سبب پر لکھا تھا موت، اس نے ساری کتاب کو، اس کا ٹائٹل پہلا حیات ہے، اس کا آخری صفحہ موت ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، لوگوں کو گواہ ہو جاؤ میں فلاں بندے کی نماز کا گواہ ہوں، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ فِي الْأَرْضِ، میں اور آپ اہل زمین پر رہتے ہوئے اپنے ہی بھائی کی نمازوں کے گواہ بن جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ سب سے کھڑا تھا، یہ میرے ساتھ اس نے وضو کیا تھا، یہ میرے ساتھ مسجد میں چل کے آیا تھا، میرے ساتھ اس نے خدا نیکی میں حصہ دیا تھا۔ اس کی کتاب زندگی میں یہ نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بن کر کہتے ہیں فرشتوں تم بھی گواہ رہنا، زمین والے بھی اس کے گواہ ہیں، میں نے اس کو اپنے اس نیکی کی وجہ سے جنت اس کے نام دیا۔ آج بھائی کے ساتھ ہے، ہم گواہ ہیں ان کے اچھے اخلاق کے، ان کی ملنساری کے، اور کہا دنیا میں سب سے بہترین عقل مند کون ہے، افضل ترین کون ہے، کہا احسن لہم خلقا، دنیا میں سب سے جس کا اچھا اخلاق ہوتا ہے، جو ہر وقت ہر کو ایک کو کہتا ہے السلام علیکم، بھائی کیسے ہو، کبھی کسی مریض کے پاس چلا جاتا ہے اس کی عیادت کرتا ہے، کبھی کسی کے جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے سلام کا جواب دیتا نظر آتا ہے، اور کبھی کسی کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرتا نظر آتا ہے۔ کہا حسنہم خلقا، جس کا سب سے زیادہ اچھا اخلاق ہو وہ انسانوں میں سب سے عقل حق کرتا ہے۔
دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ اس کے بعد مومنوں میں سے سب سے زیادہ دنا سیانہ آدمی کون ہے؟ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْأَقْيَاسِ، سب سے عقل دنا سیانہ آدمی، باشعور آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے چند سانسیں، چند سال، چند مہینے مہلت دی ہو، زندگی دی ہو، اور وہ اپنی قبر کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے کہ میں اس جینے میں مرنے سے پہلے کہوں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ یہ میری نمازیں، یہ میرا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنا، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو باجواب پڑھنا، اللہ تیرے لیے ہے۔ یہ جانور کو ذبح کرنا تیرے لیے ہے۔ اللہ دنیا میں میرا جینا جب تک رہوں میں تیری خاطر رہوں، جب تک جیوں تیرے لیے جیوں۔